اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کے روز صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ 3 لوگوں پر ہوگا۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 شخص کون ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا؟ تو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ وہ 3 شخص یہ ہوں گے۔ پہلا شخص وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا، اور دوسرا شخص وہ ہوگا جو میری سنت کو زندہ کرتا ہوگا، اور تیسرا شخص وہ ہوگا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرتا ہوگا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے قریب بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو اگر آپ اس کی مدد کریں گے تو بروز محشر جو ہوگا اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ آپ پر بھی ہوگا، اور اگر آپ اللہ کے محبوب کی کسی ایک سنت کو بھی زندہ کریں گے تو آپ کے اوپر بروز محشر اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اور تیسرا، جو حضور پر نور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ تو میں چاہوں گا کہ میرے تمام دیکھنے والے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اپنے خوبصورت پینل کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر، آپ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتی ہیں، میری مراد پروفیسر ساجدہ پروین صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ہماری اس بزم عقیدت میں، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ پاک آپ پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائیں۔ میرے ساتھ موجود پاکستان کے معروف نعت خواں جنہیں آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ سماعت کرتے ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں، فائزہ کامران۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں فائزہ؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ۔ اور میں آپ سے چاہوں گا کہ ہماری خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ہم سے آپ کریں۔ میں بندہ ہوں تیرا، تو میرا خدا ہے۔ میں بندہ ہوں تیرا، اللہ اکبر، اللہ۔ تیرا آسرا تھا، تیرا آسرا ہے، تیرا آسرا تھا، تیرا آسرا ہے۔ تیرا آسرا ہے، اسی سے میں مانگوں تو کیوں مزدہ، اللہ واللہ، اللہ واللہ، جل شان اللہ، صدا میری پہنچے گی عرش مولدہ، اللہ واللہ، جل شان اللہ۔ یہاں بھی وہاں بھی
ہے پھیلی تو تیری تجلی اللہ اللہ جل شان اللہ صدا میری پہنچے گی عرش مولا اللہ اللہ جل شان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ خالق برتر کی خوبصورت حمد و ثنا سے ہماری اس خوبصورت نشریات کا آغاز ہے، اور آج کے دن اللہ پاک جمعۃ المبارک کے صدقے اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے، خاص فضل فرمائے۔ اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں پہلا سوال کروں گا ہماری پروفیسر ساجدہ پروین صاحبہ سے۔ اب ہم مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کی کیا برکتیں ہیں اور کیا فضیلتیں ہیں؟ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حمد و ثنا اس بزرگ و برتر کے لیے کہ جس نے یہ کائنات کی تخلیق فرمائی، اور ابھی جیسے جو حمد باری تعالیٰ پیش کی گئی کہ عرش سے لے کے فرش تک جو صدا ہے وہ اسی کی ہے جس نے یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان اور یہ رات اور دن بنائے۔ اب جمعۃ المبارک کی فضیلت ہے تو اس سے پہلے یوم عروبہ بھی کہا جاتا تھا، اور اس کو ایک اور نام بھی ہے، اس کا یوم المزید کہا جاتا ہے۔ اور یوم المزید کا مطلب یہ ہے کہ اس دن یعنی جمعے کے دن، یہ جو فضیلت والا دن ہے یا برکت والا یا پروردگار کے خاص جود و سخا جو امتیوں کے اوپر، جو اس کے ماننے والوں کے اوپر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس دن جب عین نماز جمعہ ہوتی ہے تو وہ عرش سے اتر کر جو جنت میں ایک وادی ہے جس میں شہد اور دودھ کی نہریں ہیں، وہ وہاں پر براجمان ہوتا ہے اور بھلائی کے لیے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور بھلائی اور خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ یوم المزید کا اس سے تعلق ہے۔ اب برکتوں کی جہاں پر بات آتی ہے تو سورہ جمعہ کی 9ویں آیت کے اندر ہے، جب ایک انسٹرکشن دی گئی ہے، ایک ہدایت دی گئی ہے، آپ کو ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ جب بھی تمہیں بلایا جائے تو تم دوڑے چلے آؤ۔ آؤ نہیں کہا، دوڑے چلے آؤ۔ دوڑے چلے آؤ یعنی دیر نہیں کرو۔ آنا اور دوڑے آنا میں بہت فرق ہے۔ اب یہ باریکی قرآن کریم کی آیتوں کے اندر کس طرح سے کہ اس میں اشارہ کیا ہے؟ تنبیہ کا، یعنی جب تمہیں یہ بلایا جائے، اذان دی جائے، صلاۃ دی جائے، جمعے کا دن آ جائے تو سب سے پہلے ذکر کرو اور خرید و فروخت کو اس کو چھوڑ دو۔ دیکھیں انسان کا معاش دو چیزیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ عباد کیا ہے؟ خرید و فروخت، تلاش، معاش، روزگار، معیشت، یہ سب کچھ زندگی کے لیے، لیکن حقوق اللہ اس میں پہلے کہا گیا، یعنی ذکر پہلے کرو بعد میں عبادت کی طرف جاؤ۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے، پہلے یہ کہتا ہے میں معاف کرتا ہوں تمہارے حقوق کو، تم نے اگر عبادت کے اندر میری کہیں سخم کیا، کہیں کمی کی تو میں معاف کرنے والا ہوں، عفو درگزر کرنے والا ہوں۔ لیکن یہاں پر اس کا بالکل وائس ورسا، اس آیت کے اندر اگر مفہوم کو دیکھیں، پہلے ذکر ہے اور پھر عبادت ہے، حقوق ہے، تو اپنا حق پہلے ہے، بعد میں دوسروں کا حق ہے۔ کتنی خوبصورت نقطہ اس کے اندر ہے، گہرائی کی بات ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ پہلے یہ ذکر افضل ہے۔ اچھا اب یہ ذکر افضل کیوں ہوا؟ باقی ساری نمازیں 5 آپ کے پاس موجود ہیں، وہ بھی افضل ہیں، وہ بھی مومن کا ہتھیار ہے، وہ بھی مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہاں سے بھی آپ کے ظاہری آداب اور ظاہری طہارت اور باطنی طہارت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں خصوصیت کیا ہے؟ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا پیغام ہے کہ اس کے اندر آپ پروردگار کی وہ جو ایک ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ، بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ بالواسطہ آپ اس کی عنایت میں شریک ہو جاتے ہیں، اور یہی برکت اور یہی فضیلت ہے کہ جب بھی یہ جمعۃ المبارک آتا تھا، اس میں ایک وعید بھی ہے۔ دیکھیں جمعۃ المبارک کے لیے جہاں انسٹرکشن ہے، جہاں تنبیہات ہیں، وہاں جمعے کے لیے زیادہ ہے۔ 3 جمعے چھوڑ دیتے ہیں آپ تو آپ کسی اور گروپ آف سیکٹ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر جو کہتے ہیں نا کہ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا گیا، تو پسند اور ناپسند میں اسی ایک جمعے کے لیے کیوں کہا گیا اور نمازوں کے لیے کیوں نہیں کہا گیا؟ ہم تو فجر میں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی نہیں اٹھتے، کبھی کوئی سی نماز یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کام بہت ضروری ہے، پہلے عبادت بعد میں کر لیں گے یا اس کو ملا کے پڑھ لیں گے۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غیظ کا، اپنے غضب کا، اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کہا اور کہا کہ اگر اس کے اندر متواتر اب 3 جمعوں میں شامل نہ رہے تو پھر میرا غضب، میرا قہر آپ کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقاعدہ انتباہ کر دیا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، قرآن ہے کیا؟ ڈو اینڈ ڈونٹس
یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو آیتوں کے ذریعے آپ کا اظہار فرما دیا. تو یہ دو ہی چیزیں بہت ہیں مومنوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے. اور پھر اس دن کے لیے ایک اور بھی یہ بات ہے کہ آپ نے بھی اس کو سب سے زیادہ پسند فرمایا. دنوں میں سید الایام کہا گیا، جی اور ماہ میں ماہ رمضان المبارک کو کہا گیا، اور لیلہ یعنی کہ راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو کہا گیا. تو یہ تین فضیلتیں. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پروردگار اس کے اوپر اپنا کرم فرماتا ہے، اور اپنی توجہ، بندے کی توجہ اگر اس طرف ہو کہ وہ اس چیز کو حاصل کرے، تو رحمتیں، جو برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ براہ راست اس پر شامل حال ہوتی ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت کے اندر. اور دیکھیں جی، جب آپ اس کی برکتوں کو اور مزید اس کو کھولتے جائیں تو حضرت آدم کی تخلیق کا یہی دن ہے، ان کی پیدائش کا یہی دن ہے، ان کی توبہ کے قبول ہونے کا یہی دن ہے، ان کا زمین پہ اتارے جانے کا یہ دن ہے. اور سب سے بڑی بات کہ قیامت کا ہونا بھی اسی دن کے اوپر اجمع ہے کہ اسی دن کی جائے گی. تو جو دن اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرما لیا، ہمارے بہت سارے اچھا انبیاؤں میں جب ہم اب بات کرتے ہیں، ہمارے جو جد آدم ہے حضرت آدم علیہ السلام، جب ابتدا ان سے اسی جگہ پہ ہوئی، اسی دن سے ہوئی، تو سوچیں کہ کتنی فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تو رحمتیں اور برکتیں تو دن کے حوالے سے کیا، اور دن کے اس خاص مخصوص حصے میں کہ جمعے کا دن ہو، جمعے کا خطبہ ہو، جمعے کی ساعتیں چل رہی ہوں، تو یہ بہت افضل ہے. یہ خاص وقت ہے، یہ خاص وقت ہے. اور پھر اس کے بعد عصر و مغرب کا وقت بھی، مطلب پورے دن میں فضیلتوں کا شمار کیا گیا نا. عصر و مغرب کے درمیان آپ درودوں کی برکات سے ویسے بھی مستفید ہوتے ہیں، اور یہ تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر، اور آپ تو بہت وہاں جاتے بھی رہتے ہیں، اور آپ نے ظاہری آنکھوں سے اس آپ کے پیچھے بھی وہ تمام برکتیں لگی ہوئی ہیں بزم آمد خیر البشر کے حوالے سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں اور جب آپ سلام پڑھتے ہیں، جب آپ خیر کی دعا مانگتے ہیں، تو درود ایسا صیغہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے رحمت بھی مانگتے ہیں، برکت بھی مانگتے ہیں، عافیت بھی مانگتے ہیں. فرشتے بھی آپ کو انہی چیزوں کا نزول فرماتے ہیں، اور جن کے لیے یہ درود فرمایا گیا وہ بھی آپ کے ساتھ اس میں شریک ہو جاتے ہیں. تو آپ ٹرپل ان ون ایک طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کام کے جو خدا خود کر رہا ہے آپ اس میں شریک ہو جاتے ہیں. تو اس کی برکتیں، اس کی سعادتوں کو اور اس کی عنایتوں کو کیسے بھول جاتے ہیں. واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپا نے بہت خوبصورت تعارف فرمایا جمعۃ المبارک کیا، اور بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں اس دن کی، اور ہم بہت اہتمام بھی کرتے ہیں اس دن کا. اور کثرت سے آپ جتنا ہو سکے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر آپ درود و سلام بھیجتے رہیں. اور میں چاہوں گا کہ فائزہ کامران بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لم یاتی نذیرک فی نظر میں، لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو ہے سر سو ہے، جگ راج کو تاج تو ہے
ماشاءاللہ بہت خوبصورت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا آپ نے کلام پیش کیا، اور ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب دیکھ رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات بزم عقیدت، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور ہم جمعۃ المبارک کی بھی ہم نے فضیلتیں اور اس کی جو برکتیں ہیں آپ کو بتائیں، اور آپ ابھی دیکھیں گے کہ کچھ دنوں بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور میں چاہ رہا تھا کہ آپا سے ہم رمضان المبارک کے حوالے سے بات کریں کہ ہمیں اس کا کس طرح استقبال کرنا چاہیے، کیا اہتمام کرنا چاہیے آپا۔ آپ کے گھر میں کوئی بہت اہم مہمان آنے والا ہو تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میں اہتمام کرتا ہوں اس کے لیے۔ اہتمام کس طرح کا کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں کھانے کا ابھی اہتمام، ہاں کھانے کا اہتمام کرتا ہوں کہ وہ کیا پسند کرتا ہے کھانا۔ لیکن صرف کھانے کا کریں گے کہ اس کی شکم سیری ہو نہیں، جائے؟ اس کے بعد اس کا ویلکم کس طرح اس کا ویلکم کرنا چاہیے۔ اس جگہ کو صاف کریں گے جہاں وہ بیٹھے گا جی آ کے، جی جی اور جہاں وہ لیٹے گا آ کے، یا جہاں وہ اس کا طعام ہوگا یا قیام ہوگا، قیام کی بات کر رہی ہوں نا۔ جی 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 تو اس کا مطلب ہے ہم ظاہری طور پر بھی اپنے کسی عام مہمان کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ہاں۔ اور ایک ظاہری اہتمام ہوتا ہے اور ایک باطنی اہتمام ہوتا ہے۔ باطنی اہتمام میں یہ کہ ہم اس کے لیے اس کی پسند، اس کی چیز، اس کی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے، اور جب وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے، یہ آرائش یا زیبائی، اور پھر ہم اس کا اہتمام کر لیتے تو اس کو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے نے مجھے کس طرح سے ویلکم کیا یا مجھے کس طرح خوش آمدید کیا۔ یہی اگر ہم فارمولا اگر ہم اس ماہ مبارک پہ لگائیں تو استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے آپ کو کنٹینیو رجب اور شعبان دیا، آپ کی تیاری کرائی، آپ کی باطنی تیاری پہلے 2 مہینوں سے ہو رہی ہے، رجب میں بھی ہوئی اور اب شعبان میں بھی ہوئی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو آپ سے عبادت مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے ایک ایسا فارمولا اور ایک ایسی ٹیکنیک آپ کے لیے اختیار کرتا ہے۔ رمض کے کیا معنی ہے؟ گناہوں کو جلا دینا، ختم کر دینا، اور یہ صرف ہمارے ساتھ ہی اس کا انسلاک نہیں ہے، اس کے لیے ہم ہی مخصوص نہیں ہے امت محمدیہ، یہ ہر پہلی قوم کے اندر موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے یا رمضان یعنی گناہوں کو جلا دینا اپنے اپنے طور پر، اپنی اپنی قوم میں، اپنے اپنے حالات میں کہیں نہ کہیں رہا۔ نماز کا اہتمام تو ایک یہ ہے کہ ظاہری ہو اور باطنی ہو، اور اللہ کے درمیان یہ معاملہ عبد اور معبود کے درمیان ہو جائے گا، خالق اور مخلوق کا۔ روزے کا اہتمام ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ پہلے قوموں میں کیسا تھا، پہلے اس کے اوپر دیکھ لیں کہ کیسے تھا قوموں میں۔ جب یہ اس زمانے کے اندر جو گرمی تھی، سردی تھی، ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی ایسا آپ کے پاس اے سی اور کوئی چیز میکانزم تو نہیں تھا کہ آپ کی کو ٹھنڈک، اور قافلے اسی زمانے میں گرمیوں کے قافلے میں شام سے لے کے اور دوسری جگہوں پہ جایا کرتے تھے اہل عرب، یہی مہینہ استعمال کرتے تھے، تو ان سے یہ بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جب نہیں ہوتی تھی تو ان کے بڑوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو گرمیوں سے ہٹا کے ذرا باہر کے موسم میں لے جائیں، لیکن اس کی انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک فدیہ کہہ لیں یا اس کا ایک جرمانہ کہہ لیں، انہوں نے کہا کہ وہ جو 30 ہیں اس کے بجائے ہم جو ہے نا 40 کر لیتے ہیں اس کو۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ ان کا ایک بادشاہ مر گیا، تو پہلے بیمار ہوا، انہوں نے منت مانی کہ یہ صحیح ہو جائے تو ہم اور 10 روزے رکھیں گے، تو یہ بڑھ گئے، اور یعنی آپ دیکھیں طہارت کا انتظام وہاں پہ بھی تھا، پہلے بھی تھا، لیکن اس کے اندر وہ جو پاکیزگی روح تھی وہ شاید شامل حال نہیں تھی۔ اچھا اسی وقت بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر ایک نیا بادشاہ آیا، لیکن نئے بادشاہ کے تخت سنبھالتے ہی جانوروں کے اوپر وبا آ گئی۔ وبا آ گئی تو انہوں نے پھر منت مان لی اور 10 روزوں کی، تو اب اس طرح سے 50 اور 60، یعنی لوگوں نے یہ سمجھا، یہ وہاں کے لوگوں نے یہ اس بات کا، جو ان کے جو علماء ہوں گے اس وقت کے بڑے لوگوں، انہوں نے کہا کہ اب ہم جب تک وہ خدا کے جس کو وہ مانتے ہیں وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگے جب تک ہم اتنے دن روزے نہیں رکھیں گے۔ تو روزوں کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے۔ اچھا پہلے یہ تھا، حضرت سعد بن جبیر یہ کہتے ہیں کہ ایک عشاء سے لے کے دوسری عشاء تک ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یہ اسلام سے قبل کی حالت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنا سخت میکینزم پہلے کی قوموں میں بھی ہے اور یہ اہل نصارہ نے بھی استعمال کیا، لیکن جب اسلام آتا ہے پروردگار اپنے لوگوں کو مصیبت میں نہیں ڈالتا، اور ان کے ساتھ پہلے سے ہی وہ یہ کہتا ہے کہ مہینوں کا الگ کر لیں۔ اب دیکھیں تو وہ تقسیم وہی ہے، 30 ادھر رجب میں ہے، 30 ادھر، اگر صائم الدم اگر
बन जाएं और रखें, लेकिन प्रैक्टिस पहले से हो रही है। और ये प्रैक्टिस क्या कहती है? आलूदगी जो आपके जिस्म में है, आलूदगी जो आपके रूह में है, आलूदगी जो आपकी बसारत में है, आलूदगी जो आपकी समात में, उसकी तत्हीर होना शुरू हो जाए ताकि कसाफत दूर होती जाए। और आप जब पहले रमज़ान को इस फेज में दाखिल हो तो आपके अंदर एक नई रूह हो, और वो नई रूह की बालिदगी, आप बालिदा रूह के साथ आप उस एहतमाम को कर रहे हैं। तो फिर इसको भी अशरों में तकसीम कर दिया। तो हम इस्तक़बाल रमज़ान के लिए तो सबसे पहले रजब और शाबान हमारे लिए वो जिसको कहना कि स्टेयर वाइज हैं, कि जिसमें हम अपने आप को परवरदिगार के इस महीने, देखिए एक महीना नेकियों की मतलब बीज डालने का था, फिर उसके बाद पानी देने का था, और अब फसल तैयार खड़ी होने जा रही है एक हफ्ते के बाद, ठीक है। अब उसको काटने का महीना। तो फलसफा ये है कि रोज़ा असल आपके अंदर के वो जो दानिस्ता नादानिस्ता का, बसारत के, समात के, आपकी गोयाई के, आपके हाथ पैरों के जो गुनाह हैं, जो आपने दानिस्ता किए, नादानिस्ता किए, कसदन किए, सहवन किए, जान के किए, बूझ के किए, ये कम अज़ कम इस महीने के अंदर परवरदिगार इतने कम कर दे। अच्छा, इसके अंदर तौफीक और इनायत का भी बड़ा दखल है, क्योंकि कहा यह गया कि पहला अशरा जो है किसका है? रहमत का है। और रहमत किसकी है? उसकी, कि जिसने हमें बनाया। तो पहले तो वो आपको उस फेज में लाता है, कंडली होती है ना, उसमें डालने के बाद आपको 10 दिन फिर तैयार किया, फिर दूसरे 10 दिन में आए, और तीसरे दिन जब खिलवत इख्तियार की, तो आप वो जो आज इस्तकबाल करने जा रहे हैं वो खिलवत का एहतमाम होगा। तो फिर आप जो 30वां रोज़ा इख्तियार करके जब आप बाहर आते हैं, तो ये इस्तकबाल और इख्तिताम, ये तीनों के तीनों मिलकर फिर आपको एक नई रूह देते हैं जो 11 महीने काम आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा आपा, मुझे एक आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और ये हम एक मैसेज भी देना चाहेंगे कि, लेकिन ये बात मैं करता हूँ ब्रेक के बाद। हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद आपसे होती है फिर मुलाकात। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं जुम्मतुल मुबारक के खुसूसी नशरियात बज़्म अक़ीदत, और मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद सईदी। और ख़ूबसूरत हमने ये बज़्म सजाई हुई है, और आप नातों को भी समात कर रहे हैं, और आप आगे खूबसूरत गुफ्तगू भी आप समात कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि फ़ायज़ा कामरान एक और नात हुज़ूर की बारगाह में पेश करें। जुमे का दिन है और दूध के हवाले से बात हो रही है, तो मैं दूध पाक पेश करूँ। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कशफ तुजा बिजमालिही, हसुना जमीओ ख़िसालिही, हसुना जमीओ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। ओ सलाम तुम पे भी आमना, हो सलाम तुम पे भी आमना, हो दुरूद तेरे भी चांद पर, कि तेरी गोद कितनी अजीम है, कि मिला जिसको माहे तमाम है, बला वल्लुला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसुना जमीओ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। और कोई रात ऐसी भी रात हो, मैं मना लूं रो के हुजूर को, मैं मना लूं रो के हुजूर को, और ये कहूँ ज़माने में जा बजा, कि मेरे अश्क उनको कबूल हैं,
بلغ العلا بکمالہ اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اٹھی نظر جو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سور گیا میری قسمت سور گئی، اور ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. یہ ہمارا ایمان ہے، اور کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب میں بھی چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آج کے دن ہم درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں. اور میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اور رمضان کے آنے سے پہلے بہت ساری چیزوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں. یعنی ہمارے گھروں میں راشن، روح مشروبات کے لیے بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. اور مخیر حضرات جو ہوتے ہیں وہ رمضان کے دنوں میں مستحق لوگوں کو راشن وغیرہ کی تقسیم کرتے ہیں. تو آپ یہ میسیج ہم نہ دیں کہ رمضان سے پہلے اگر انہیں جو دینا ہے ان مستحق لوگوں کو وہ دیں؟ ہونا تو یہی چاہیے. چیریٹی کا یہی اصول ہے کہ ضرورت سے پہلے اور سوال دراز کرنے سے پہلے، ہاتھ دراز کرنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے. کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ 27ویں شب کا انتظار کریں تو وہ 27 دن انہوں نے کس طرح گزارے ہو؟ آپ کے پاس رکھا ہو، سامان رکھا ہو، اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک فوٹوگرافر ہو، آپ کے پاس ایک پورا اہتمام ہو رہا، اور آپ جا کر پھر کسی کو وہ چیز دکھائیں یا دیں. اس کے وہ رمضان کی جو ساتھ ہے جو اسے اس چیز میں گزارنے کی تھی، وہ آپ اس کو بالکل آخری عشر میں اگر دے رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہے. تو یہ میری گزارش ہوگی. ہم تقریباً سبھی لوگ ایسے ہیں کہ اور آج کل کا جو دور ہے یہ قحط الرجال کا دور ہے، جو افراتفری کا دور ہے، مہنگائی کا دور ہے. اس میں جو ہمارے سفید پوش لوگ ہیں جو کہہ نہیں سکتے، جن کی آنکھیں سوال کر رہی ہیں لیکن زبان سے سکت نہیں ہے کہنے کی، ہاتھ پھیلانے کی، تو اگر ایسا ہو کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرا ہاتھ سے خبر بھی نہ ہو، اور وہ رمضان سے پہلے ادا ہو جائے یا کر لیا جائے، تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس سے مستفید ہوں گے. تو یقیناً دعائیں تو پھر سننے والا وہ ہے اور اجر بھی دینے والا وہ ہے. تو یہ استقبال جو ہے، ہم کتنا کھا لیں گے اور کتنا پی لیں گے، آپ کو آج کے دن کی یقین ہے کہ کل آپ کا ہمارا ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اپنے ہاتھوں سے اپنا مال، اپنا صدقہ اپنے اگلے گھر کے لیے بھیج کے نہ چلے جائیں. جو کھا گئے وہ اڑا گئے، اور جو رکھ گئے وہ کما گئے. تو یہ ہم اس طرح سے کیوں نہ کریں کہ ہم یہ والا کام بھی پہلے کریں تاکہ رمضان میں وہ بھی ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی طرح شامل تو ہو جائے. اچھا آپ نے جس طرح بات کی نا کہ فوٹوگرافی کرتے ہیں اور سارے معاملات کرتے ہیں، ہم نے بہت ساری انجوز دیکھی میں نے کہ وہ راشن پہلے جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر 15 روزے کو یا 16 روزے کو وہ تمام میڈیا کو بلاتے ہیں، اس کے بعد وہ راشن تقسیم کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ بھلے جمع کرتے ہیں یا فوٹوگرافر کو بلاتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد آپ تقسیم کرتے ہیں، تو یہ کام اگر آپ شعبان میں کر لیں تو یہ بہتر نہیں ہے؟ میں نے ابھی کہا نا پہلے کہ ان کے گھر میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ اگر پہلے دے دیں تو وہ اس کوفت سے، اس انتظار سے اور اس گھبراہٹ سے تو بچ جائیں گے کہ جو 15-16 کے بعد آپ ان کے گھر میں پہنچائیں گے. دونوں چیزیں دیکھیں شہزاد اس کے اندر، کہ اس کو اس طرح سے سمجھے کہ مجھے کوئی چیز اگر 15 دن کے بعد ملے جو مجھے پہلے دن کے لیے ضروری تھی، تو میں 15 دن وہ جو انتظار کی کوفت ہے، اذیت ہے، اور وہ جو ساتھ ہیں، اگر میرے ساتھ میرے بچے شامل ہیں، اور اگر میرے ایسے لوگ شامل ہیں جو ایمان کے ساتھ روزے تو رکھ رہے ہوں لیکن حالت ان کی یہ نہ ہو کہ وہ کوئی استطاعت رکھتے ہوں، تو سوچیں نا کہ ہم تو ڈبل گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں نا، کہ ہم وہ بھی نہیں ادا کر رہے جو کرنا چاہیے تھا، اور اپنے گلے میں آگ کا توق بھی نکال رہے ہیں.
لوگوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ جا کے 30 دن پہ وہ نکلتی ہے. یہ تو پہلے ادا کرنے کی چیز ہے کہ مال بھی پاک کرو اور اپنے ہاں کی انسانیت کے نام کے اوپر لوگوں کی مدد بھی کرو. آپ اسی چیز کو آپ دیکھیں نا کہ، اور میں تو کہتی ہوں سارا سال کا یہ سلسلہ ہے، سارا سال کا. ہم مخصوص ہو جاتے ہیں رمضان کے لیے کے وقت میں. آپ کے پاس نصاب پورا ہو گیا، آپ اس کو کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں. رمضان کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو ویسے گرانی کا موسم ہوتا ہے. اگر پہلے دے دیے جائے تو لوگ اپنے اپنے طور پر تیاری کر کے اپنی عبادتوں کا تو اس میں مشغول ہو جائیں، اس میں مشغول ہو جائیں اور اس کو ذہنی سکون میں آ جائیں، احسن طریقے سے ادا کر سکیں. بہت خوبصورت بات. اور ہم نے بھی یہ کوشش کی ہے آپا کہ ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے چودھری حسن فاؤنڈیشن، جس کی روح رواں ہماری چیئرپرسن محترمہ نورین حسن صاحبہ ہیں. اور جب ہم نے کوشش کی کہ رمضان سے پہلے ہم یہ سارے کام کریں، جو مستحق لوگ ہیں انہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، ہم ان کی مدد کر سکیں. کیونکہ رمضان میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان سے جو ہے نا پورا ٹولہ کراچی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ جو کراچی کا جو مستحق اور سفید پوش جو بندہ ہوتا ہے، جسے ضرورت ہوتی ہے، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، وہ اس چیز سے محروم رہ جاتا ہے. اور وہ جو ٹولہ ہے نا وہ فائدہ اٹھاتا ہے. اور میں نے علماء کرام سے بھی سنا ہے کہ ان گداگروں کو دینا بھی نہیں چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے آس پاس میں دیکھیں، آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنی فیملی میں دیکھیں. اور بہت معاملات جو ہے نا اس جو وقت نصاب زکوٰۃ کا ہے نا وہی تقریباً آپ کے خیرات اور صدقات کا بھی ہے کہ پہلے ان کو دیں کہ جو آپ کے اقربا ہیں، جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، جن سے آپ کا براہ راست واسطہ پڑتا ہے. یہ تو موسمی مینڈکیں آ جاتے ہیں اور سمیٹ کے پھر نکل جاتے ہیں اور آپ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. ہم نے تو اور ایک غلط ریت ڈال دی ہے کہ پتہ ہے کہ کراچی سب کو دینے والا ہے، تو سبھی جو ہے وہ اپنا پیٹ بھر کے شکم سیری کر کے واپس اپنی اپنی زمینوں پہ لوٹ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اللہ پاک ہمیں نا اس پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو مستحق لوگ ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں، ہم ان کی جتنا ہو سکے ان کا ساتھ دیں. اور خاص اس ماہ مبارک میں کہ ہم بہت، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دسترخوانوں پہ کتنی نعمتیں ہوتی ہیں اللہ پاک کی، افطار کے وقت، سحری کے وقت. اور جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا وہ کسی کے دسترخوان پہ نہ جاتے ہیں، نہ کسی NGOs کی وہ افطار کرنے جاتے ہیں، نہ سحری کرنے جاتے ہیں. جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں اپنے گھر کے اندر ہی ہوتے ہیں. تو میں یہی کوشش کروں گا ہمارے مخیر حضرات سے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے گھروں پہ جا کے ان کو دیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اور میں چاہوں گا کہ آخری میں فائزہ کامران ایک مناجات اگر آپ پیش کر لیں تو. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا کہ جب وقت نظر آیا دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا کہ جب وقت نظر آیا تو دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجرم ہو جہاں بھر کا محشر میں رب رکھنا. رسوا زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. آمین یا رب العالمین. رسوا زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا. مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آیا دیدار عطا کرنا. اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا تو امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آیا تو دیدار عطا کرنا.
ماشاءاللہ. اور چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے. آتا ہے انہیں صابر ہر غم کی دوا کرنا، جب وقت نزا آیا تو دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے مہمانوں کو اور اپنے میزبان کو اس خوبصورت نشست سے اجازت دیں. زندگی نے وفا کی تو پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنی دعا میں مجھے خاص یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.